محرم الحرام کے مہینے میں امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی عظیم قربانی کی یاد منانا ایک بڑی دینی اہمیت رکھتا ہے، مگر افسوس کہ اس مہینے میں بعض ایسے اعمال عام ہو گئے ہیں جن کا نہ قرآن سے تعلق ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور نہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے۔ ان اعمال میں ماتم، سینہ کوبی، زنجیر زنی اور تعزیے جیسی رسمیں شامل ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اہل بیت کا طریقہ ہے، مگر جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں اس دعوے کے برعکس حقیقت نظر آتی ہے۔ قرآن ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صبر اور نماز سے مدد لو، البقرہ 45۔ اور دوسری جگہ فرمایا، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا، الزمر 10۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جس نے رخسار پیٹا، گریبان چاک کیا اور جاہلیت کی پکار لگائی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ ماتم، چیخ و پکار اور سینہ کوبی اسلام میں ناجائز ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت زینب، جو امام حسین کی بہن تھیں، انہوں نے کوفہ اور شام میں خطبے دیے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، مگر کبھی بھی ماتم یا سینہ کوبی کا عمل نہ کیا اور نہ اس کا حکم دیا۔ شیعہ عالم شیخ مفید کی کتاب الارشاد میں ان کے خطبات موجود ہیں جو صبر، وقار اور ایمان کی تصویر ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام، جو کربلا کے واحد زندہ بچ جانے والے مرد تھے، ان سے جب امام حسین کی شہادت پر ماتم اور چیخ و پکار کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، مومن صبر کرتا ہے۔ الکافی، جلد 3، صفحہ نمبر 223۔ ایک اور شیعہ کتاب تحفۃ العقول میں امام زین العابدین کے اقوال میں یہی پیغام بار بار دیا گیا ہے کہ صبر کو اپنایا جائے اور بے صبری سے پرہیز کیا جائے۔ امام جعفر صادق کا قول بھی بہت واضح ہے۔ وسائل الشیعہ میں موجود ہے کہ امام نے فرمایا، مصیبت پر 3 دن سے زیادہ سوگ رکھنا جائز نہیں سوائے بیوی کے شوہر کی وفات پر، یعنی اسلام سوگ کو محدود رکھتا ہے، نہ کہ سالہ سال کے ماتم کو جائز سمجھتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نہ قرآن، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ صحابہ رضی اللہ عنہ اور نہ اہل بیت علیہ السلام نے ماتم کا حکم دیا تو پھر یہ ماتم کہاں سے آیا؟ اس کا جواب تاریخ میں موجود ہے۔ صفوی دور میں ایران میں شیعہ مسلک کو غالب کرنے کے لیے ماتم، زنجیر زنی، تعزیے اور دیگر بدعات کو سیاسی طور پر فروغ دیا گیا۔ یہ عوام کو جذباتی کرنے اور مخصوص مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنایا گیا۔ افسوس کہ یہ بدعات دین کا حصہ بنا دی گئیں۔ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ان بدعات کی سختی سے مخالفت کی گئی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے فتاوی، مولانا منظور نعمانی رحم اللہ کی کتاب بدعات کی حقیقت اور دیگر علماء کی تحریریں اس بات پر متفق ہیں کہ ماتم، سینہ کوبی، نوحہ اور تعزیہ بدعت ہیں جن کا اصل اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اہل بیت کا اصل پیغام تھا صبر، اللہ کی رضا، تقوی، عبادت اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانا۔ امام حسین نے میدان کربلا میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بقا کے لیے جان دی۔ ان کا پیغام رونا نہیں، عمل تھا۔ ان کا راستہ نوحہ نہیں، قربانی تھا۔ ان کا طریقہ ماتم نہیں، صبر تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ماتم اہل بیت کی سنت ہے، وہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ کوئی بھی اہل بیت کی معتبر سیرت یا قول سے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے ماتم یا سینہ کوبی کا حکم دیا ہو، بلکہ ان کی زندگی ہمیں صبر اور شریعت کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنے کی تعلیم دیتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم امام حسین اور اہل بیت سے سچی محبت رکھتے ہیں تو ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، صبر اختیار کریں، اللہ پر توکل کریں اور ہر قسم کی بدعات سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ یہی امام حسین کی تعلیم ہے، یہی اہل بیت کی سنت ہے اور یہی اسلام کا اصل پیغام۔